بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلوات پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے چونکہ ذکر محمد و آل محمد کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے پروردگار عالم اس بستی پر اس جشن کے منتظمین پر اپنا رحم کرم اور فضل نازل فرما محمد و آل محمد کی ذکر کی عزت اور عظمت کے صدقے میں مصطفیٰ و آل مصطفیٰ کے نام لینے کی عزت اور عظمت کے صدقے میں یاسین و آل یاسین کے اس پاک و پاکیزہ ذکر کی محفل کے صدقے میں مولا ان سب کی عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما پروردگار عالم سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو جو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے جو صاحب العصر والزمان ہے وہ جو ایک ہی وقت مصطفیٰ بھی ہیں جو مرتضیٰ بھی ہیں جو مجتبیٰ بھی ہیں جو سیدہ بھی ہیں جو سید الشہداء بھی ہیں وہ حقیقت کلنا محمد وہ اپنے دور کا یاسین وہ اپنے دور کا طٰہٰ وہ اپنے دور کا مزمل وہ اپنے دور کا مدثر خانہ کعبہ کی چھت پر علم حضرت عباس لے کر آ جائیں تاکہ پوری دنیا یہ دیکھ لے کہ اگر کسی نے 14 محمد ایک ہی بار میں دیکھنے ہوں تو وہ مہدی کا چہرہ دیکھے صلوات بآواز بلند تلاوت میری طرف سے آپ تمام احباب کو شیعہ سنی مسلمانوں کو جشن ظہور محمد مصطفیٰ کی ڈھیر مبارکباد یہ جشن عید آپ کو بھی بہت مبارک سید خیر مبارک یہ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں ہے اور عید میلاد النبی کا مطلب ہے کہ اس نبی کی آمد کا جشن منایا جائے جو میلاد والے دن سے ہی نبی ہے پھر کیسر شاہ جی انکل امیر مختار جتنے سید بیٹھے میں دعا لے لوں عید میلاد النبی وہ منائے جس کا عقیدہ ہے کہ محمد ایک دن کا بھی تھا تو نبی تھا عید میلاد النبی وہ بندہ نہیں منا سکتا کہ جو مصطفیٰ کو 40 سال کا ہونے کے بعد نبی مانتا ہو جو 40 سال کا ہونے کے بعد نبی مانتا ہو وہ عید 40واں نبی منائے وہ عید میلاد النبی نہ منائے جس کے دل میں عزت مصطفیٰ ہے ایک ایسا درود پڑھیں تاکہ میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں
سنتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیت حافظ صاحب میں پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں، چونکہ بندے لاکھ ذکر مصطفیٰ کرتے رہے، ہم نعتیں لکھیں، ہم قصیدے لکھیں، ہم ذکر مصطفیٰ میں جملے بولیں، لیکن محمد مصطفیٰ کے ذکر کا حق تب تک ادا نہیں ہوگا جب تک اللہ قرآن میں محمد کا ذکر نہ کرے۔ قرآن میں ذکر مصطفیٰ آئے گا تو ذکر مصطفیٰ کا حق ادا ہوگا۔ اور اللہ نے قرآن میں جتنی نعتیں اپنے نبی کی پڑھی ہیں، اور نعتوں والی کسی کتاب میں اتنی نعتیں نہیں آئیں، وہ اپنے حبیب کو قرآن میں بڑے ناموں سے پکارتا ہے، لیکن اس نے سورہ صف میں ایک آیت بھیجی ہے اور وہ اپنے پیغمبر کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اگر آپ حیران ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ گھبرا جائیں گے اور آپ کو پہلی آیت ہی سمجھ نہیں آئے گی تو پھر مجھے باقی تقریر کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ایک لفظ کے اندر محمد مصطفیٰ کی وہ فضیلت چھپی ہے، نبیوں کے سردار کی وہ نعت چھپی ہے کہ مصطفیٰ کا امتی قرآن کی یہ آیت ترجمے کے ساتھ سنے، اس کے بعد بھی اگر اس کے دل میں مصطفیٰ کی عقیدت، معیار مصطفیٰ کی محبت کا بلند نہ ہو تو پھر اسے قرآن بھی سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اللہ قرآن مصطفیٰ پر نازل کر کے کہہ رہے اے محمد ذرا اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بنی اسرائیل سے بات کر رہا تھا۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، جو بندہ سویا نہیں ہوا، یعنی نبی اکرم آئے ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد، لیکن اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اے محمد ذرا اس وقت کو یاد کرو، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بنی اسرائیل سے کلام کر رہا تھا، بنی اسرائیل سے بات کر رہا تھا۔ اللہ تو نے محمد کو کیوں کہا کہ ذرا اس وقت کو یاد کرو؟ بابا کیسر شاہ جی، میں جو پچھلے سال آیا ایچو گل تو میں کہوں ذرا حافظ صاحب وہ جملہ یاد کریں جو میں نے پچھلے جشن میں کہا تھا، کیونکہ میں یہاں تھا تبھی میں یہ کہہ سکوں گا ذرا اس وقت کو یاد کریں۔ اس کا مطلب محمد دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا، تبھی تو اللہ کہہ رہا تھا ذرا یاد کر جب تو عیسیٰ کو بھی دیکھ رہا مل کے سارے یا علی یا علی، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، بڑی توجہ، جو بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں دیکھنا آپ نے ادھر ادھر نہیں، چونکہ اگر آیت پر توجہ ہوئی بسم اللہ سے امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، بڑی توجہ جی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، اے محمد ذرا اس وقت کو یاد تو کریں جب عیسیٰ بنی اسرائیل سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا؟ آج بار کو جائے تو تجھے دیکھ لو، ورنہ میں آدھا گھنٹہ زیادہ زحمت نہیں ہے، تھوڑی سا وقت ہے، لیکن اگر آپ کی توجہ ہو گئی۔ انی رسول اللہ الیکم، عیسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، جو کچھ مجھ اور تورات کے درمیان ہے میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ پہلا لفظ آ رہا ہے مصطفیٰ کی تعریف کا اس آیت کے اندر، پہلے جملے کے بعد اللہ پہلے کہہ رہا تھا محمد ذرا اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب عیسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور جو تمہارے دونوں ہاتھوں میں تورات ہے، اپنی قوم سے کہہ رہا تھا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ عیسیٰ کی ڈیوٹی اللہ بتا رہا ہے کیا تھا؟ عیسیٰ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ تورات کی تصدیق کرے جو موسیٰ پہ آئی۔ آیت آگے بڑھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد، اور اپنے بعد آنے والے
ایک نبی کی خوشخبری دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہیے۔ حق ہے نبی کی شان قرآن سے سننے کا، اور میں قرآن شریف پڑھنے کا عادی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدَ، اور اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی خوشخبری دے رہا ہوں، ایک رسول کا پیغام دے رہا ہوں۔ یعنی پتہ چلا محمد کا آنا خوشی کی خبر ہوتا ہے، محمد کا تشریف لانا خوشی کی خبر ہوتا ہے۔ تبھی تو آج بھی ہم ہر سال میلاد کے مہینے میں مصطفیٰ کی آمد کا جشن منا کے بتا رہے ہیں۔ اللہ کو بھی اس محمد کے آنے کی اتنی خوشی تھی کہ وہ نبیوں سے بھی کہلواتا رہا، جاؤ جا کر خوشخبری دو، میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہے، میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہے، میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ شاہ جی پتہ ہے احمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو قابل تعریف ہو۔ ایک گل پتہ سارے ہوئے پر بولے تھوڑے۔ احمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو قابل تعریف ہو۔ تو محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جنہیں خالی سیری مار چھڑے۔ حامد کسے کہتے ہیں؟ کبھی نبی اکرم کے نام پڑھیں قرآن کھول کے آخر میں جو 99 نام ہے۔ انکل امیر مختار کے پاس میں نے محمود پر پڑھا ہے پورے جشن 9 ربیع الاول کو، لیکن ایک فکرہ سن لیں، حامد کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعریف کر دی گئی ہو۔ احمد ذرا بولے، احمد وہ جو قابل تعریف ہو، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، حامد وہ جس کی تعریف کر دی گئی ہو، محمود کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ لفظ چار ہیں لیکن مختلف، بالکل قریب قریب ہے مگر مختلف ہیں۔ احمد جو قابل تعریف ہو، محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے، حامد جس کی تعریف کر دی گئی ہو، محمود جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی دوہرا دوہرا کر تعریف کی جائے۔ اللہ حضرت عیسیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ من بعد اسمہ احمد، اس کے آنے کی خبر دو اور کہو کہ میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ محمد کے آنے کی خوشخبری عیسیٰ نے دی، کیا کہہ کے؟ احمد کہہ کے۔ اور حافظ صاحب انجیل بھی میں نے پڑھی ہے، توریت بھی پڑھی ہے، زبور بھی پڑھی ہے، صرف قرآن نہیں۔ اس انجیل کے اندر مصطفیٰ کے کئی نام ہیں جن میں سے ایک نام احمد بھی ہے۔ محمد مصطفیٰ کا انجیل میں نام احمد ہے، تبھی تو قرآن اس کی تصدیق کر کے کہہ رہے عیسیٰ اس نبی کی خبر دو جو میرے بعد آئے گا وہ احمد ہے۔ مگر میں کیا کروں؟ میں نے قرآن پڑھ کے دیکھا ہے، اللہ نے قرآن میں ایک دفعہ احمد کہا ہے، 4 دفعہ محمد کہا ہے، ایک دفعہ احمد کہا ہے، 4 دفعہ محمد کہا ہے۔ پتہ چلا جب تک حضرت عیسیٰ آئے تھے تو محمد کا نام احمد تھا، محمد نام نہیں تھا۔ تو یہ محمد نام کیسے ہوا؟ کیونکہ احمد اسے کہتے ہیں جو قابل تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ پتہ چلا عیسیٰ کے آنے تک محمد قابل تعریف تھا، مگر آدم سے عیسیٰ تک ابھی کوئی ایسا نہیں آیا تھا جس نے محمد کی ڈھیروں تعریف کی گئی ہو۔ لیکن اللہ کسی ایسے کا انتظار کر رہا تھا جو نبی کی بڑی زیادہ تعریف کرے، تو پھر میں اپنے نبی کو محمد کہہ کے پکاروں، پھر میں اپنے نبی کو محمد کہہ کے پکاروں۔ نہیں، اگر اجازت ہو تو میں قرآن کی آیتیں پڑھ دوں۔ من بعد اسمہ احمد، احمد کتنی دفعہ آیا؟ ایک دفعہ۔ مولا علی فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے میرے بڑے بھائی کے 7 نام لیے۔ القاب بہت ہے، نبی کے لقب قرآن میں بے حساب ہے، سراجم منیرہ ہے، بشیرم و نذیرہ ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن نام 7 ہے۔ انکل امیر مختار لطف تو تب ہے نا شاہ جی جب بات نہیں بھی ہو اور بندے پریشان بھی نہ ہو،
پوچھا مولا آپ کے بڑے بھائی محمد کے 7 نام قرآن میں کون سے ہیں؟ کہا عبداللہ ہے، محمد ہے، احمد ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے اور 7واں مدثر ہے۔ یہ 7 نام اللہ نے قرآن میں مصطفیٰ کے لیے، لیکن احمد 1 مرتبہ نہیں تھے، جا کے قرآن پڑھ لوے اب صاحب، احمد 1 مرتبہ، محمد 4 مرتبہ۔ احمد جو آیت میں نے پڑھی سورہ صف کی، من بعد اسمہ احمد، احمد صرف آیا ہے قرآن میں 1 بار، محمد آیا ہے 4 بار۔ اللہ کہہ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، یہ محمد تو اللہ کے رسول ہے۔ پھر سورہ احزاب میں کیا کہا، ما کان محمد آبا احد من رجالکم، جو ختم نبوت کے لیے بھی آیت پڑھی جاتی ہے، یہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد تم مردوں میں سے۔ توجہ ہے جی؟ آج نواز صاحب شان رسالت اگر شیعہ سنی مسلمان ربیع الاول کے آخری اتوار میں ایچو گل میں بیٹھ کے دن کی روشنی میں نہیں سمجھ سکتے تو پھر بندے کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ محمد تم مردوں میں سے، ما کان محمد آبا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، حسن اور حسین کے ہیں۔ آپ اٹھانا خیرات مانگنا، جسے بھی کیا سمجھ آئے بھائی، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر حسن اور حسین کے ہیں۔ بندے پوچھیں گے محمد علی مرٹ یہ کون سی شان رسالت ہے، جب اللہ کہہ رہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو پھر حسن اور حسین کے باپ کیسے ہیں؟ اس لیے کہ حسن اور حسین تم میں سے نہیں، محمد میں سے ہے۔ زندہ باد علی کی شیعہ، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے۔ بسم اللہ، یہ سیدوں کی نیاز اسی جملے پر بنتی ہے، مل کے حیدری، سیدوں کی نیاز اسی جملے پر ہی تو بنتی ہے، سیدوں کا تبرک اسی جملے پر ہی تو بنتا ہے، کیونکہ جو اگلا فکر آ رہا ہے وہ امتیوں کی شان کا نہیں، وہ سیدوں کی شان کا ہے۔ اللہ کہہ رہا تھا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو پھر حسن اور حسین کے بابا کیوں ہے؟ بھائی اللہ نے قرآن میں ہی بتایا کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن حسن کا بھی بابا ہے، حسین کا بھی بابا ہے۔ زمانہ کہے گا بتاؤ تو صحیح محمد حسن اور حسین کے باپ کیسے ہے؟ تو مباہنے والی آیت پڑھ لینا، ابنا انا و ابناکم، محمد تم اپنے بیٹے لاؤ، یہ اپنے مل کے بڑی توجہ جی، توجہ ہے، میں اگلا فکر بڑی تیزی سے کہنے لگا۔ ما کان محمد آبا احد من رجالکم، اچھا میں نے آنا ہے لفظ محمد پر کہ اللہ نے قرآن میں 1 دفعہ احمد کیوں کہا، 4 دفعہ محمد کیوں کہا؟ اب آیت ضمن میں آ گئی ہے تو میں پڑھتا چلوں۔ ما کان محمد آبا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن محمد ان کے بابا ہیں جو محمد میں سے ہیں، محمد ان کے بابا ہیں جو محمد میں سے ہیں۔ چونکہ مصطفیٰ نے کسی امتی کے لیے نہیں کہا حسین منی وانا من الحسین، بلکہ حسین کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسن منی وانا من الحسن۔ یہ فضائل محمد و آل محمد میں جن کی آنکھوں میں آنسو ہے، میں فکر اللہ ان کے لیے کہنے لگا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن حسن اور حسین کے باپ ہیں۔ محمد صرف حسن اور حسین کے بابا نہیں، محمد سید سجاد کے بھی بابا ہیں، محمد باقر العلوم کے بھی بابا ہیں، محمد مولا جعفر صادق کے بھی بابا ہیں، محمد مولا موسیٰ کاظم سے لے کے امام مہدی تک ہر امام کے بھی بابا ہیں۔ جسے نہیں یقین آتا تاریخ سے حوالہ میں دے دوں، ایک دفعہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید منون، جسے محمد مصطفیٰ سے رشتہ داری ثابت کرنے کا بڑا شوق تھا، چونکہ یہ عباس ابن عبد المطلب کی نسل میں سے ہونے کی وجہ سے خود کو رسول کا رشتہ دار کہتا تھا۔ حافظ عبد الغنی صاحب پتہ ہے اس کی عادت کیا تھی؟ یہ جب محمد کی قبر پہ جاتا تھا نا تو جا کے کہتا تھا السلام علیکہ یا ابن العم، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام ہو۔ اور خالی کہنے سے محمد کسی کا رشتہ دار نہیں ہو جاتا، محمد اسی کا رشتہ دار ہوگا
रसूल है, अगर वो बाबा है तो हसन और हुसैन के, अगर वो बाबा है तो सज्जाद बाकिर के, अगर वो बाबा है तो सादिक मूसा काजिम मौला के। एक दिन इमाम मूसा काजिम घर से बाहर आए, सामने कब्र रसूल पर रोज सलाम करके कहते थे अस्सलामु अलैका या जद्दा हो, ऐ मेरे नाना आप पर मेरा सलाम हो। एक दिन मेरे मौला मूसा काजिम ने देखा कि ये हारून कब्र रसूल पर खड़ा होकर कह रहा था अस्सलामु अलैका या इब्नुल अम, ऐ मेरे चचा के बेटे आप पर मेरा सलाम हो। इमाम मूसा काजिम सामने आए और मोहम्मद की कब्र पर रोज कहते थे नाना मेरा सलाम, नाना मेरा सलाम। जिस दिन ये खड़ा था ना, मूसा काजिम मौला ने अपना हाथ मुस्तफा की कब्र पे रखा, गुंबद खजरा के नीचे खड़े होकर कहा अस्सलामु अलैका या अबता हो, बाबा मेरा सलाम, बाबा बाबा मेरा सलाम। हाथ उठाना जिसे फिक्र समझ आए, अस्सलामु अलैका या अबता हो, ऐ बाबा मेरा सलाम। शिया पागल नहीं जो मोहम्मद के बेटों की बताई हुई शरीयत पे अमल करते हैं, जो कि मोहम्मद के बेटे ही बता सकते हैं कि मोहम्मद की शरीयत क्या है। हारून कहने लगा वाह मूसा काजिम, रोज नाना कह के सलाम करते हो, आज मुझे दिखाने के लिए कहा बाबा मेरा सलाम। मिंबरे रसूल की कसम, उसी वक्त कब्र रसूल से आवाज आई अलैका सलाम या वलदी, ऐ मूसा काजिम मेरे बेटे तुझ पर भी मेरा सलाम। आप जिए, आप सब सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। नहीं बंदे घबरा गए। एक बात याद रखिए, बंदा शिया हो या सुन्नी, जो मोहम्मद के साथ आले मोहम्मद का जिक्र सुनकर घबरा जाए, यही घबराहट दरबार मुस्तफा में भी होगी। बंदा मोहम्मद के सामने किस मुंह से जाएगा और जाकर कहेगा मुझे तुम्हारी आल का जिक्र सुन के घबराहट होती थी। अभी तो मैंने जश्न शुरू नहीं किया, अभी तो मैंने फिक्र शुरू नहीं किए जो मैंने पढ़ने। मा काना मोहम्मद आबा अहदिन मिन रिजालिकुम, ये मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। फिर अल्लाह ने कुरान में दोबारा आवाज दी व आमिनु बिमा नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, और उस पर ईमान लाओ जो मोहम्मद पर नाजिल हुआ है। अंकल अमीर मुख्तार 3 दफा आ गया नाम मोहम्मद कुरान में, 4थी मर्तबा आया सूरह मोहम्मद में मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, 4 दफा आया नाम मोहम्मद। आ जाए तशरीफ ले जिसने बैठना एक ही दफा, क्योंकि उसके बाद जब फिक्रे शुरू हो जाएंगे तो मैं वहां से किसी को आने नहीं दूंगा, जो आया भी मैं उसे रोक दूंगा। भले जश्न का दिन है लेकिन बाकियों की तवज्जो अब खराब नहीं होनी चाहिए। जितने मेहमान आ गए जरा सारा एक दफा मेरी तरफ देखिएगा। अहमद कुरान में कितनी दफा आया, मोहम्मद कितनी मर्तबा आया, 4 मर्तबा। जो 8-10 बंदे गवाही दे रहे हैं इसका मतलब उनकी तवज्जो तो इधर उधर नहीं हुई। मोहम्मद कितनी मर्तबा आया, अहमद कितनी मर्तबा आया। अहमद कहते हैं जो काबिल तारीफ हो, मोहम्मद कहते हैं जिसकी ज्यादा तारीफ की जाए। इसका मतलब मोहम्मद नाम अल्लाह को पसंद ज्यादा है। तो जब मोहम्मद नाम अल्लाह को पसंद ज्यादा था तो अल्लाह इंजील में भी कह देता ना ईसा को कि खुशखबरी दो मेरे बाद आने वाला मोहम्मद है। तब अहमद क्यों कहा इसलिए कि अहमद काबिल तारीफ को कहते हैं और मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी ज्यादा तारीफ की जाए। और अभी तक कोई इससे नहीं आया था कि जो मोहम्मद की इतनी तारीफ करे कि अल्लाह अहमद को मोहम्मद कहे। तो फिर बताओ ना कौन ऐसा था जिसने अहमद की इतनी तारीफ की कि अल्लाह ने 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, 4 मर्तबा कुरान में अपने रखे हुए अहमद नाम को मोहम्मद 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 कहते पुकारा। तो फिर हमने तारीफ की और आप उलझने शुरू किए।
اور کوئی رہ گیا جی بسم اللہ سے بالکل عزت معاف ہے. لیکن دیکھیں جب جشن ہو رہا تھا اور میں آیا, میں پیچھے سے آیا اور فوراً آ کے ممبر پہ بیٹھا, تو یہ قبلہ کا نہیں, یہ منتظمین کا کام ہے کہ بعد میں آنے والے ذاکر کو یا پیچھے سے لائے یا پھر جملہ ختم ہونے کے بعد. بڑی توجہ. لیکن میں نے جملہ روکا ہے کیونکہ ذکر کو کسی سے فرق نہیں پڑتا, نہ ذکر میرا محتاج ہے, نہ ان کا, نہ سننے والوں کا. ذکر رہے گا, لیکن جو فکرہ کہنا ہے وہ اہم ہے. ایک دفعہ قرآن میں احمد, 4 دفعہ قرآن میں محمد. احمد کی اتنی تعریف کی ابو طالب نے, اللہ نے کہا میں اس احمد کو محمد کہوں گا کیونکہ اب احمد کی تعریفیں ابو طالب نے کی. تمہیں آج کے بعد ایمان ابو طالب پر تقریریں نہیں سننی, اب احسان ابو طالب کی بات ہوگی کہ ابو طالب کا ایمان نہیں, ابو طالب کا احسان بتایا جائے گا. پتہ ہے کون ہے ابو طالب؟ جو اللہ کے رکھے ہوئے احمد کو محمد میں بدل دے, اسے ابو طالب کہتے ہیں. آپ خدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد. جو اللہ سید مولا آپ کو زندگی دراز فرمائے, سید کا حکم تھا میں حاضر ہوں, بس زیادہ سے احمد نہیں. دن کے 14 یا 15 منٹ, اس کے اوپر جتنا آپ سن لیں گے وہ بونس ہے. میرے وقت میں سے اتنا ہی باقی ہے. بڑی توجہ. من بعد اسمہ احمد, عیسیٰ بشارت دیں کہ میرے بعد جو آئے گا وہ احمد ہے. میں نے انجیل میں ایک مکالمہ پڑھا ہے حضرت عیسیٰ کا ایک یہودی کاہن سے. ایک یہودی کاہن تھا, اس نے آ کے حضرت عیسیٰ کو کہا عیسیٰ تم جس کی بشارتیں دے رہے ہو وہ تمہارے بعد آنے والا کون ہے؟ کہا وہ مسیحا ہے جو عیسیٰ کا بھی مسیحا ہے. آپ صاحب جملہ قابل توجہ ہے, اور مجھے نہیں پتا یہ جملہ دیہات میں پڑھنے والا ہے یا نہیں, لیکن میں پڑھ کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ کے بعد آئے گا لیکن آپ سے افضل. عیسیٰ کہتے ہیں بالکل آئے گا میرے بعد لیکن مجھ سے افضل ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا آئے گا میرے بعد ہے مجھ سے پہلے. سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد رہے, جسے فکر سمجھ آئے. آئے گا میرے بعد ہے مجھ سے پہلے. انہوں نے کہا آئے گا میرے بعد ہے مجھ سے پہلے, تو اگر آپ اسے کبھی دیکھ لیں تو آپ کیا کریں گے؟ انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ کے فکر شان محمد میں نہ ہوں تو جو میری سزا دے وہ مجھے منظور, لیکن سیدوں سے دعا تو میں اس فکرے پر لے لوں گا. جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ عیسیٰ کہتے ہیں اگر میں کبھی اس احمد کو دیکھوں تو میں تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کی نالین کے تسمے سیدھے کروں. زندہ باد. آتو جانا ہے, خیرات مانگنا, بڑی توجہ, بڑی توجہ. بندے حیران ہو, توجہ. اللہ بڑی توجہ. ایک جملہ میں نے پڑھا ہے انجیل سے, اجازت ہو تو ایک جملہ میں توریت سے بھی پڑھوں. توریت کا باب استثناء, اس کا 18واں حصہ, اس کے اندر حضرت موسیٰ کی ایک بشارت موجود ہے جو نبیوں کے سردار کی آمد کے حوالے سے دی. ایسے ہی یہودی اور عیسائی تیاری نہیں کر رہے تھے کہ دیکھیں محمد کا نور کس کی پیشانی میں ہوتا ہے, پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے. جناب عبداللہ کو یہودی کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ چونکہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں نبی کا نور تھا. جناب عبد المطلب کے پیچھے یہودی کیوں آتے تھے؟ چونکہ جناب عبد المطلب کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور تھا. پھر بحیرہ راہب شام کے اندر جب سرکار ابو طالب 12 سال کے سن میں مصطفیٰ کو لے کر شام گئے تو وہاں پر عیسائی راہبوں نے کیا کہا, اے ابو طالب یہ تیرا بھتیجا نبی ہے. ایک فکر پڑھ دوں, اس
عزت ابو طالب کا. میں نے کہا ہے آج کے بعد ایمان ابو طالب پر اس گاؤں میں فکر نہیں پڑوں گا. آج کے بعد صرف احسان ابو طالب پر پڑا جائے گا. جس نے سننا سنے, جس نے نہیں سننا, جسے ابو طالب اچھا نہیں لگتا وہ میلاد میں آئے یا جہنم میں جائے, اس کے لیے ایک ہی برابر ہے. چونکہ میلاد مصطفیٰ وہ منا سکتا ہے جس کا تعلق حضرت ابو طالب اور ان کی اولاد سے ٹھیک ہو. بڑی توجہ فرمائیں تو میں فکرہ کہنے لگا ہوں. 12 سال کا سن تھا میرے نبی محمد مصطفیٰ کا, سب نے پڑھا ہے, اس کے لیے مشکل حوالوں کی ضرورت نہیں. 5ویں 6ٹھی کلاس کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی اسلامیات کی کتاب کے اندر لکھا ہے 12 سال کا سن تھا نبی محمد مصطفیٰ کا. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ 12 لمحے کا بھی تھا تو وہ تب بھی نبی ہے, وہ 12 دن کا بھی تھا تو وہ تب بھی نبی ہے, وہ 12 سال کا بھی تھا تو وہ تب بھی نبی ہے. 12 صدیاں اور گزر جائیں گی, محمد تب بھی نبی رہے گا. ابھی آدم کے پیدا ہونے میں 12 صدیاں تھی, محمد تب بھی نبی ہے, وہ تب بھی نبی تھا, وہ اب بھی نبی ہے, وہ ہمیشہ نبی رہے گا. چونکہ یہ وہ ہے کہ جن پر کسی شے کا اطلاق ہوتا نہیں, یہ زمان و مکان سے پہلے کے ہیں. جب زمان و مکان نہیں ہوگا یہ تب بھی ہوں گے. 12 سال کا سن تھا میرے نبی محمد کا جب ابو طالب شہنشاہ سرکار محمد مصطفیٰ کو لے کر شام میں گئے. بحیرہ راہب نے کہا اے ابو طالب یہ تیرا بھتیجا نبی ہے. مسکرا کے ابو طالب کہتا ہے کوئی نئی بات بتا, یہ تو مجھے پہلے بھی پتا ہے. ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا. کوئی نئی بات بتا, یہ تو مجھے پہلے بھی پتا ہے. یا بحیرہ راہب کا چہرہ ایک دفعہ جھکا. ابو طالب نے کہا پریشان نہ ہو, یہ جسے تو نبی کہہ رہا ہے اسے میں نے اپنی گود میں پالا ہے. جسے تو نبی کہہ رہا ہے یہ میرے ہاتھوں سے نوالے کھاتا ہے. لیکن یہ تو بتا بحیرہ راہب تجھے کیسے پتا چلا کہ محمد نبی ہے؟ کہ ہماری کتابوں میں جو مصطفیٰ کی نشانیاں لکھی تھی وہ میں نے ساری ان 3 دنوں میں پوری ہوتی دیکھی. کہنے لگے مولا ابو طالب بتاؤ بحیرہ راہب تم نے میرے بھتیجے محمد میں کون کون سی نشانیاں دیکھی ہیں؟ بحیرہ راہب کہتے ہیں میں نے دیکھا جہاں سے میرا بھتیجا محمد گزرتا ہے درخت اس کے ادب میں جھکنے لگتے ہیں, جہاں سے محمد گزرتا ہے دریا اپنا رخ موڑنے لگتے ہیں, یہ پتھر اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ میں کلام کرتے ہیں, یہ جس جانور پر بیٹھتا ہے وہ جانور صحت مند ہو جاتا ہے, یہ جس جگہ چلتا ہے ایک سفید رنگ کا بادل ہے جو اس پر سایہ کرتا ہے. خود ہی کتابوں میں لکھا اور پھر خود ہی لکھا کہ نبی کو 40 سال کا ہو کے پتا چلا کہ میں نبی ہوں. یعنی بادل کو پتا تھا کہ محمد نبی ہے, درختوں کو پتا تھا کہ محمد نبی ہے, کنکروں کو پتا تھا کہ محمد نبی ہے, درختوں کو پتا تھا کہ محمد نبی ہے, اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال پتا ہی نہیں چلا کہ میں نبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی خلق اللہ نوری. مولا آپ کو صدا سلامت رکھے. جب ایسے معرفت والے بزرگ بھی بیٹھے ہوں تو پھر فکرہ پڑھنے کا اور بھی لطف آئے گا. جب اس نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا تو وہ نور مصطفیٰ. اچھا, خلق کرنے کا لفظ اللہ نے استعمال اس لیے کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مصطفیٰ کیسے ہیں, لیکن مصطفیٰ کو ایسے خلق نہیں کیا جیسے ہمیں خلق کیا. علامہ صاحب بیٹھے, میں پہلی وہی پڑھ دیتا ہوں جو آپ نے بچپن میں سنی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھیے اپنے رب کے اسم سے جس نے آپ کو بنایا. خلق الانسان من علق, اور انسان کو بنایا جمع ہوئے خون سے. انسان کو بنایا ناپاک نطفے سے. انسان کو بنایا جمع ہوئے لوتھڑے سے. بڑی توجہ, پہلی وحی میں اللہ بتا رہا ہے محمد پڑھیے
اپنے رب کے اسم سے جس نے آپ کو بنایا اور انسان کو بنایا، ناپاک لطفے سے پتہ چلا محمد کا بننا اور ہے، انسان کا بننا آپ جسے فکر سمجھ آئے قرآن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس نے آپ کو بنایا اور انسان کو بنایا ناپاک لطفے سے۔ بڑی توجہ، اس کا مطلب محمد کا آنا کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ فکر کون؟ وہ نور ہے۔ کس کا نور ہے؟ محمد نور الہی ہے۔ اس نے اپنے ہی نور سے مصطفیٰ کو جدا کر کے سامنے رکھا اور رکھ کر نور کے اس حصے کو کہا یا محمد۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ اب جس کا بننا دنیا کو سمجھ نہیں آیا، توریت باب استثناء 18واں حصہ، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو کہہ رہے تھے اے بنی اسرائیل والو، اے یعقوب کے بیٹو، میرے بعد ایک ایسا سردار آنے والا ہے جو مجھ سے فضیلتوں میں بڑا بلند ہے۔ مجھے نہیں پتا انکل امیر مختار بندوں نے اگلا فقرہ سننا کیسے ہے، لیکن اگلا فقرہ جب میں نے پہلی دفعہ توریت میں پڑھا تھا تو میرے اندر جو کیفیت تھی اس وقت بھی وہی کیفیت ہے، چونکہ یہ فقرہ اکیلے بیٹھے بھی ذہن میں آئے گا تو آپ کو لطف آئے گا۔ توجہ بھائی، یہ ایک دفعہ آپ میری طرف دیکھیں، یہ تو جی کدھر جان جائیں، میں تو کہنا جڑا ہوں جا رہے ہوں جان گیا سلوات کی تلاوت ایک دفعہ مل کے سلوات کی میرے حصے کے جشن مکمل ہو گئے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے اجازت بھی لے لوں، لیکن پورے سال کی حسرت اور آپ کے پاس آنے کا یہ تو ہے کہ میں دو جملے وہ پڑھ جاؤں جو آپ نے اس سے پہلے شان مصطفیٰ کے سماعت نہ فرمائے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے جو میرے بعد آنے والا ہے توریت کے اندر وہ مجھ سے فضیلتوں میں بڑا بلند ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ وہ کیسے چاہیے تو سب بس میرے دیکھنا ہے، باقی پرواہ مینوں کوئی نہیں۔ وہ مجھ سے فضیلتوں میں بڑا بلند ہے۔ لوگوں نے کہا موسیٰ تم کلیم اللہ ہو، تم نے اللہ سے کلام کیا ہے، وہ جو بعد میں آئے گا اس کا کمال کیا ہوگا؟ کہا میں صرف کلیم اللہ ہوں، اللہ سے چند مرتبہ میں نے کلام کیا، لیکن جو میرے بعد آئے گا نا اس کے منہ میں اللہ اپنی زبان رکھ کر بھیجے گا۔ آپ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے بھائی، جو بعد میں آئے گا نا اس کے دہن میں اللہ اپنی زبان رکھ کے بھیجے گا۔ یہی تو قرآن کی آیت کہہ رہی وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نطق نہیں کرتا اس کی مرضی کے بغیر، یہ بولتا ہی وہ ہے جو وہ وحی کرتا ہے۔ اس کا مطلب موسیٰ نے توریت میں پہلے ہی بشارت دی ہے کہ میرے بعد وہ آئے گا جس کے دہن میں لسان پروردگار ہوگی، یعنی موسیٰ کہہ رہے تھے محمد جو بھی بولے گا وہ اللہ کی مرضی سے بولے گا۔ یہ دوبارہ سے منبر رسول خدا پر میرے ہاتھ ہیں، اس منبر حسینیت کی عزت اور عظمت کی قسم داد لینے کے لیے نہیں، اگر توریت میں یہ فکرہ موجود نہ ہو، سیدوں کی موجودگی میں میرا قتل تمہیں معاف ہے، لیکن اگر فکرہ ہو تو پھر عزت مصطفیٰ پر نہ کسی یہودی کو سمجھوتا کرنے دیں گے، نہ کسی عیسائی کو سمجھوتا کرنے دیں گے، اور نہ ہی کسی ایسے مسلمان کو جو معوذ باللہ محمد کو اپنے جیسا بشر مانتا ہو۔ موسیٰ
نبی سے بنی اسرائیل نے کہا اگر تم کبھی محمد کو دیکھ لو تو کیا کرو گے؟ کہ اگر میں محمد کو دیکھوں تو میں اس کی نالین سیدھے کروں گا، اگر میں محمد کو دیکھوں میں اس کے نالین سیدھے کروں گا، اگر میں محمد کو دیکھوں میں اس کے نالین سیدھے کروں گا۔ نہیں، ایک بشارت انجیل سے اور پڑھ دوں، یحییٰ نبی بنی اسرائیل میں تبلیغ کر رہے تھے اور کہنے لگے میرے آقا عیسیٰ ابن مریم نے مجھے بتایا ہے ایک نبی ایسا آنے والا ہے کہ میں یحییٰ اس کو اگر موزے پیش کروں، اس کو اگر پاؤں میں پہننے والے موزے پیش کروں تو پھر بھی میری بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ توریت اور انجیل بتا رہے ہیں۔ موسیٰ کہہ رہا ہے اگر میں محمد کو دیکھوں میں جوتیاں سیدھی کروں، عیسیٰ کہہ رہے اگر میں محمد کو دیکھوں محمد کی نالین کے تسمے بند کرنے کے قابل نہیں۔ یحییٰ نبی کہہ رہے اگر میں محمد کو دیکھوں تو میں اسے پیروں کے موزے پیش کروں گا۔ پتہ چلا موسیٰ، عیسیٰ اور یحییٰ نبی ہو کر بھی محمد کی جوتی سے آگے نہیں سوچ رہے، وہ نبی ہو کر بھی محمد کی جوتی سے آگے نہیں سوچ رہے۔ مولوی بے غیرت کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے۔ سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد۔ یا علی امیر المومنین، تو تبھی تو اللہ نے اسے بھیجا بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر۔ چلیں علمی گفتگو ہو گئی، اب دو جملوں میں جشن منا لیں ان کے لیے جن کو نہ قرآن اچھا لگتا ہے، نہ توریت اچھی لگتی ہے، نہ زبور نہ انجیل۔ بڑی توجہ، مولا آپ کو سدا سلامت رکھے۔ جن چہروں پر مسکراہٹ ہے، تو ہر کتاب میں نبی اکرم کی بشارت اللہ نے دی، اور قرآن میں کہا من بعد اسمہ احمد، اس کی بشارت دو عیسیٰ جو تمہارے بعد آنے والا جس کا نام احمد ہے، یعنی عیسیٰ محمد کی ریت ہے۔ جب ریت کو پتا ہے کہ سردار آنے والا ہے تو جس ابو طالب کی گود میں آیا اسے نہیں پتا۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ جس سرکار عمران کی آغوش میں آئے انہیں نہیں پتا کہ میرے بھتیجے محمد کے فضائل کیا ہے۔ قصیدہ لامیہ پڑھی، 100 اشعار ہیں اس نعت کے جو سرکار ابو طالب نے کہی محمد مصطفیٰ کی شان میں۔ ابو طالب کو تو بچپن سے پتا ہے کہ فضائل مصطفیٰ کیا ہیں۔ سیدہ کی مادر گرامی قدر جناب ملکۃ العرب، وہ معظمہ جس کی دولت پر پورا عرب پلتا تھا۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ ایک دن خط لکھا سرکار ابو طالب، بڑی توجہ ہے تو اجازت۔ خط لکھ کے ابھی وہی نہیں آئی، لیکن ابو طالب کو پتا ہے کہ میرا بھتیجا محمد کن خوبیوں کا مالک۔ لطف تو تب ہے کہ جب آپ جشن سنیں اور اگلے سال تک یاد رہے، پچھلے فکرے بھولے تو نہیں، اسی سے متصل ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے جس کے آنے کی بشارتیں دی؟ ابو طالب کو تو پتا تھا کہ میرا بھتیجا محمد کون ہے۔ جناب ملکۃ العرب نے خط لکھا، اے رئیس مکہ، اے سمد بلاد عرب و عجم، اے رئیس بطحا، اے کلید بردار کعبہ، اے سید بنی ہاشم، لعنت نہیں بندے اب بھی کلمہ ڈھونڈے۔ سیدہ کی ماں خط لکھ رہی، سرکار ابو طالب، اے جناب عمران ابن عبد المطلب ابن ہاشم، لوگ قبلہ کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں رسول کے اجداد کا۔ خانہ کعبہ کے باہر مسند لگتی تھی جو متولی کعبہ ہوتا تھا اس کی۔ حضور کے چچا ابو طالب کی مسند لگتی تھی کعبہ کے دروازے پر۔ رسول کے دادا عبد المطلب کی مسند لگتی تھی کعبہ کے دروازے پر۔ رسول کے پردادا جناب ہاشم کی مسند لگتی تھی کعبہ کے دروازے پر۔ ایک دن یزید کے بڑوں میں سے کسی نے اٹھ کے کہا، ہاشم تم بھی مکے میں رہتے ہو؟
ہم بھی مکے میں رہتے ہیں، ساری فضیلتیں تمہیں کیوں ملتی ہیں؟ سرداری ملے تو تمہیں، عزت ملے تو تمہیں، شجاعت ملے تو تمہیں، شہرت ملے تو تمہیں، دولت ہو تو تمہارے پاس، لوگ عزت کریں تو تمہاری. ہم بھی تو خانہ کعبہ کے ساتھ ہی رہتے، ہماری عزت کیوں نہیں ہوتی؟ کیسر شاہ جی سید نہ بولے تو بڑا ارمان لگے گا. اس وقت ابو طالب کے بھی دادا جناب ہاشم نے اٹھ کر تاریخ کا فکر کا، عرب کے سارے قبیلوں کے سردار بیٹھے تھے، لیکن سب سرداروں کے سردار جناب ہاشم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انتم جیران اللہ ونحن اہل بیت، تم سب اللہ کے ہمسائے ہو، ہم اللہ کے گھر والے ہیں. یہ کلید کرتا ہے کیا ہے، باقی سارے عرب کے کمی مل کے ہے غریب. تو اب یہ خاندانی رئیس، ہم اس ابو طالب کو بنو امیہ کے کہنے پر نہیں مانیں گے کہ جو بکریاں چراتے تھے. میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے سرکار عمران کے، میں نے کہا ہے اب ایمان پر بات نہیں ہوگی، اب احسان پر بات ہوگی، اب فضائل ابو طالب پر بات ہوگی. بڑی توجہ، میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے سرکار ابو طالب کے 12 خاص نوکر ایسے تھے جن کے پاس 1-1 لاکھ اپنی بکریاں تھیں. پوری دنیا میں تمہیں محمد کے علاوہ غریب بنانے کے لیے ملے کوئی نہیں. بی بی ملکۃ العرب نے خط لکھا، اے سید التجار، اے تاجروں کے سردار، جسے بی بی خدیجۃ الکبریٰ بھی تاجروں کا سردار کہے. پتہ نہیں اس ابو طالب کو بندوں نے غریب کیسے لکھا. ہاں یہ ان کی اپنی مرضی، یہ چاہیں تو سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیں اور اپنے لیے کچھ نہ رکھیں، لیکن غریب نہیں ہے سرکار ابو طالب. بڑی توجہ، خط لکھ کے کہتی ہے اے عبد المطلب کے بیٹے، میرے تجارتی قافلے کافی پھیل گئے، شام اور یمن میں اس سال تجارت کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں نے تجارت کرنا بھی آپ سے سیکھی. یہ تاریخ میں بی بی کا خط موجود ہے. اے عبد المطلب کے بیٹے عمران ابو طالب، اپنا کوئی خاص بندہ جو میرے قافلے کی حفاظت کرے اور میری تجارت کو کامیاب بنائے، وہ میرے شام اور یمن کے قافلوں کے ساتھ روانہ تو کریں. بی بی کا نوکر میسرہ یہ خط لے کر پہنچا. سرکار ابو طالب نے خط پڑھا، ایک نظر اپنے بھتیجے محمد پر ڈالی. محمد کو آنکھوں ہی آنکھوں میں ابو طالب نے کچھ کہا. سرکار محمد مصطفیٰ تیاری کر کے بی بی خدیجہ کی حویلی کی طرف چلے. فکر کر دوں جناب ابو طالب نے اسے بھیجا جسے اللہ نے بھیجا تھا. جسے فکر سمجھ نہیں آیا وہ بندہ میلاد میں آیا ہی نہیں. سرکار ابو طالب نے بی بی ملکۃ العرب سیدہ کی مادر گرامی قدر جناب خدیجۃ الکبریٰ کے قافلے کے ساتھ اسے بھیجا جسے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. قافلے تیار ہوئے، شام اور یمن کی طرف بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت چلا. رسول اللہ کو قافلہ لے جاتے ہوئے عرب والوں نے دیکھا، اچھا ابو طالب کا بھتیجا اب 25 سال کا ہو گیا ہے تو کیا عرب کا سب سے بڑا قافلہ لے کر تجارت پر ایسے ہی چلا جائے گا. لوگوں نے بڑی سازشیں کی، لیکن محمد مصطفیٰ تجارتی قافلہ لے کر نکلے. اتنا بڑا قافلہ تھا، ادھر پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا تھا، آخری اونٹ ابھی مکے سے نکلا نہیں تھا. محمد مصطفیٰ تجارت کے لیے قافلہ لے کر نکلے. سیدہ کی ماں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے نوکر میسرہ سے کہا پورے رستے میں دیکھتے رہنا یہ محمد تجارت کرتا کس طرح ہے، تاکہ جیسے ابو طالب کی تجارت پھیلی ہے ہماری تجارت بھی پوری دنیا میں پھیل جائے. اس دور کے 43 ملکوں میں ابو طالب مولا کی تجارت کا سامان جاتا تھا جو فہرست میرے پاس موجود ہے. 43 ملکوں میں کیا ہماری تجارت بھی پھیل جائے. میسرہ کہتا ہے میں سفر میں ساتھ چلا، میں دیکھتا رہا محمد کی تجارت کے انداز دیکھتا رہا، محمد کے سامان خریدنے کو دیکھتا رہا. محمد
محمد کے سامان بیچنے کو دیکھتا رہا. جب یمن اور شام سے تجارتی قافلہ واپس لوٹا نا تو ایک دفعہ مکے والے کہتے ہیں ہم نے دیکھا بی بی خدیجہ کا غلام میسرہ، اس کی آستینیں الٹی ہوئی تھی، اس کا گریبان چاک تھا، سر سے امامہ اترا ہوا تھا، ایک جوتی پاؤں میں تھی، دوسری کہیں چھوڑ آیا تھا. یہ دوڑتا ہوا بی بی خدیجہ کی چوکھٹ پر آیا، اس کے حال برے تھے. بی بی نے اپنے نوکروں سے کہا اس کے منہ پر پانی ڈالو. جو ہی منہ پر پانی کے چھینٹے آئے میسرہ ایک دفعہ ہوش میں آیا. بی بی خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے آواز دی، میسرہ تیری یہ حالت کس نے بنائی؟ کیا سفر کامیاب نہیں رہا؟ کبھی بھی بڑا کامیاب سفر رہا، بڑی کامیاب تجارت رہی. تو کہا میسرہ پھر تو پریشان کیوں ہے؟ کیا محمد نے تجھے کچھ کہا ہے؟ کیا نہیں بی بی، وہ تو کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، وہ تو کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے. کیسر شاہ جی میں عزت محمد کا فکر کروں، شیعہ سنی مسلمان عرش پر پرواز کرتے ہوئے سر میں ٹکرا جائے تو پھر میں نے در مصطفیٰ سے خیرات لی کیوں ہے؟ تو بی بی خدیجہ نے کہا اگر تجھے کسی نے کچھ کہا نہیں ہے تو تو پریشان کیوں ہے؟ کبھی بھی ایک عجیب چیز دیکھ آیا ہوں، جس محمد کو ابو طالب نے قافلے کے ساتھ بھیجا تھا نا اس کا سایہ ہی نہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا. تم جیو، تم سدا سلامت رہو، تم ہمیشہ زندہ باد رہو. جس ابو طالب نے جس محمد کو قافلے کے ساتھ بھیجا تھا اس مصطفیٰ کا فکر آخری آرنجیشن کے اس مصطفیٰ کا سایہ ہی نہیں ہے. بی بی مسکرائی. میسرہ اور کیا دیکھا؟ یہ بتاؤ تجارت کیسی تھی؟ کبھی بھی تجارت کا کیا بتاؤں، بی بی درخت جھکتے ہیں، بی بی رستوں سے چٹانیں ہٹتی ہیں، بی بی ابر سایہ کیے رہتا ہے. کہ میسرہ یہ ہاشمیوں کی فضیلتیں ہیں. میں نے پوچھا ہے میرے تجارت کے سامان کا کیا ہوا؟ کبھی بھی سارا سامان بیچا اور بدلے میں لدے ہوئے اونٹ آئے ہیں سامان کے شام اور یمن سے. بی بی کہتی ہے میسرہ یہ بتاؤ محمد سامان خریدتا کیسے، محمد سامان بیچتا کیسے؟ مجھے نہیں پتا حاجی صاحب، یہ شیعہ سنی مسلمانوں کا 1400 سالوں کے بعد مصطفیٰ کے فضائل سننے کا کیا معیار رہ گیا، لیکن محمد علی ورق کو اس سے نیچے فضائل پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. کب بتاؤ نا تجارت کیسے ہوئی؟ ابو طالب کا بھتیجا مال خریدتا کیسے ہے، مال بیچتا کیسے ہے؟ کبھی بھی نہ کسی سے بحث کرتا ہے، نہ کسی سے بھاؤ تاؤ کرتا ہے، نہ کسی کو کچھ کہتا ہے لے لو، نہ کسی کو کچھ کہتا ہے دے دو. تو کیا پھر اتنی کامیاب تجارت ہوئی کیسے؟ کبھی بھی ابو طالب کا بھتیجا محمد اتنا خوبصورت ہے دکانوں والے خود کہتے یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا. آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. بڑی توجہ فکر بالکل آخری آگے. بی بی وہ اتنا سخی ہے، وہ اتنا کریم ہے. بی بی وہ کسی سے بھاؤ تاؤ کرتا نہیں. بی بی جو اس کا حسن دیکھ کر آتا ہے اس کا دل چاہتا ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دے. اس وقت سیدہ کی مادر گرامی قادر نے کہا اچھا میسرہ اگر وہ ابو طالب کا بھتیجا محمد اتنی عزت کا مالک ہے تو پھر اس کے پاس میرا ایک پیغام لے کے جاؤ. کبھی بھی اب کیا پیغام ہے؟ فکرہ سننا. کم میسرہ اس سردار سے جا کر کہو میری مالکن کہہ رہی ہے مجھے اپنی کنیزی میں قبول فرما. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا. فکر بالکل آخری آ گئے. کلمہ مختار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 110 دفعہ بسم اللہ پڑھوں تب کہیں جا کر اس فکرے کے حسن کا حق ادا ہونا شروع ہو. کہ ان سے جا کر کہو میری مالکن کہہ رہی ہے کیا مجھے اپنی کنیزی میں قبول فرما لیں گے؟ میں سر اٹھا دیکھا مکے کے بازار میں رحمت للعالمین یاسین طہا مزمل مدثر جس کے سر سے امامہ اترے تو واللیل زلفوں کا نور پورے مکے میں پھیلے، وہ جس کی آستینوں سے بشمس والا کپڑا ہوتے تو بضحا والی روشنی نکل کر پورے مکے کو معطر کر دے. وہ محمد بازار میں کھڑے ہوئے تھے. توجہ. ایک دفعہ میسرہ نے آ کر کہا کیا خرید رہے ہیں؟ اے محمد کیا پہلی دفعہ باہر سے کمائی ہوئی ہے؟ میری چچی
فاطمہ بنت اسد نے مجھے ماں بن کے پالا ہے، میں چچی کے لیے چادر کا تحفہ خریدنے آیا ہوں، میں اپنی چچی کے لیے چادر کا تحفہ خریدتا ہوں۔ بیٹے سید اگلے فکرے پر پتہ چل جائے گا، میں اپنی چچی کے لیے چادر کا تحفہ خریدنے آیا ہوں۔ کہتے میری مالکن کہہ رہی ہے آپ انہیں کنیزی میں قبول فرمائیں گے؟ 18,000 عالمین کے کل حیا کا چہرہ حیا مصطفیٰ سے سرخ ہوا، محمد مصطفیٰ نے سر کو جھکایا۔ میسرہ نے جملہ کا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہہ رہی ہیں میں نے عقد